السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اس بات کا ثبوت کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ ویسے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے تو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کو ہر طرح کا نظریہ اپنانے کی آزادی ہے اور ہر طرح کے سوال اٹھانے کی آزادی ہے، تو اس طرح کے سوال شروع سے ہی نزول قرآن کے وقت سے ہی آج تک اس طرح کے سوال جو ہیں ہوتے چلے آئے ہیں، لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہمارے اسکالر، ہمارے علماء اکرام جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے الگ الگ پہلوؤں سے، مختلف پہلوؤں سے اس کا جواب دیتے آئے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو اس کے جواب دینے کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سوال کا ایک ہی جواب ہو، نہیں، بہت سارے مختلف طریقے سے اس کے جواب ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں۔ تو انہی میں سے ایک جواب یہ ہے کہ سورہ یوسف جو ہے قرآن مجید کی، وہ پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ اب وہ کیسے ہے اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ یوسف آپ نے بہت بار جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، پڑھی ہوگی، پڑھتے رہتے ہوں گے۔ نہیں پڑھی ہو تو آپ پڑھ لیجئے گا ہمارے ویڈیو دیکھنے کے بعد، اور اپنی زبان میں پڑھیں ترجمے کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو اس میں جو پورا واقعہ اس سورہ کے سٹارٹنگ سے حضرت یوسف کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آگے چل کے جب پورا واقعہ وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں آیت نمبر 102 میں کیا بات فرمائی گئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ وہ آپ کے سامنے اس کا سادہ سا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ یہ جو خطاب ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، اور تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی رائے پختہ کی اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 102 ہے۔ تو اس آیت کے تحت مرحوم مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہیں، وہ ان کی تفسیر ہے تذکر القرآن، انہوں نے اس میں ایک مضمون لکھا ہے اس آیت کے تحت، چھوٹا سا مختصر ہے۔ اس میں انہوں نے کیا بات لکھی ہے وہ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں آسان کر کے، یا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ مضمون بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ جو سورہ ہے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے۔ کیونکہ یہ جو واقعہ تھا حضرت یوسف کا، جو پورا واقعہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پرانا واقعہ تھا۔ اوکے، اب رسول اللہ 2500 سال بعد اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ واقعہ صرف تورات میں تو موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اب تورات میں کیا تھا کہ تورات جو ہے اس زمانے میں، کیونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، آج کی طرح کتابیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتی تھیں، جیسے آج قرآن ہے، آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، کسی گھر میں جائیں، ہر جگہ قرآن ہے، کسی بک اسٹور پہ چلے جائیں۔ اسی طرح تورات، انجیل آپ خریدنا چاہیں، بائبل، تو کہیں بھی بک اسٹور پہ جائیں گے فوراً مل جائے گی، ہر گھر میں بائبل رکھی ہوئی ہوگی عیسائیوں کے، اس طرح سے۔ تو ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، اور کتابیں لکھنے کے لیے خاص قسم کا کاغذ ہوتا تھا، جانور کی جھلی کا بنا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کو لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو بہت کم تعداد میں وہ پایا جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے جو تورات ہوتی تھی اس وقت میں، وہ جو یہودیوں کے عالم ہوتے تھے، اسکالرز، ان کے پاس صرف وہ ہوتی تھی، ایسے عام نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بھی بتایا ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں کہاں سے ملی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو سورہ یوسف ہے، یہ ہو بہو تورات کی طرح بھی نہیں ہے، بہت جگہ میں اس میں چینجنگ ہوئی ہے، کیونکہ تورات میں کچھ جو بعد میں کیونکہ تحریف ہوئی ہے یا ملاوٹ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے کچھ حضرت یوسف کا واقعہ کچھ الگ طرح سے بھی بیان ہوا ہے، تو اس کی جو ہے تصحیح کی ہے، یعنی اصلاح کی ہے قرآن نے، جہاں جہاں پہ وہاں پہ غلطی ہوئی تھی تورات کے اندر۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو پھر اب اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کیا سورس تھا رسول اللہ کے پاس کہ آپ نے پورا واقعہ پوری وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اور جہاں غلطی ہوئی تھی تورات میں بعد میں، مطلب جو ہے ملاوٹ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی بھی تصحیح کر دی، مطلب اس کو اصلاح کر دی۔ تو
کوئی سورس نہیں ہو سکتا الا یہ سوائے اس کے کہ خدا کی طرف سے خود آپ پر وحی آئی اور خدا نے وہ واقعہ آپ کو بتا دیا، اور وہی واقعہ پھر آپ نے اپنے جو مخاطبین تھے ان کو بتا دیا اور وہ قرآن میں آ گیا۔ تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کوئی غور فکر کرے اس پر، تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ خود سورہ یوسف ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، نہ کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، باقی اگر آپ اس مضمون کو اور پڑھنا چاہتے ہیں تو تذکیر القرآن جو ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی بہت بہترین تفسیر ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تذکیر القرآن اویلیبل ہے ہندی میں، اردو میں اور انگلش میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آرام سے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس تفسیر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو بہت ساری تفسیریں ہوتی ہیں تو اس میں الگ الگ طرح سے بحث کی گئی ہوتی ہے، مطلب کسی تفسیر میں عربی کے الفاظ پر بحث ہوگی، گرامر کے ٹائپ اعتبار سے کہ اس لفظ کی یہ معنی ہے، اس لفظ کی یہ معنی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی تفسیر میں جو ہے مطلب شان نزول کے اعتبار سے بحث ہوگی، تاریخی بحث کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، یہ ایسا ایسا، یعنی بہت ساری ٹیکنیکل بحثیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی کی وہ سمجھ میں نہیں آ پاتی بحثیں، ان میں عام آدمی نہیں پڑھتا کہ کیا ہے، لیکن تذکیر القرآن ایک ایسی تفسیر ہے کہ اس میں ان چیزوں سے بچتے ہوئے، ان ساری بحثوں سے، ایک عام آدمی کے سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان انداز میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں ان آیتوں سے کیا نصیحت ملتی ہے۔ تو جب آپ تذکیر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا، تو اس کو اگر آپ نے ابھی تک مطالعہ نہیں کیا تو کر لیجئے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے، اور باقی آپ اپنی رائے دیں اس پر کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کہ آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں، اسی طرح سے۔ اور انشاءاللہ مزید جو ہے نا، مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس پہ اور بھی لکھا ہے، اگر آپ مزید تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے ثبوت آپ کے پاس اکٹھے ہوں کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، تو اس کے لیے آپ کو ان کی کتاب ہے اظہار دین، اس کا مطالعہ کریں، اور دوسری ان کی کتاب ہے مذہب اور جدید چیلنج، اس کے بعد ہے اسلام اور عصر حاضر، اس کے بعد ہے اسلام دور جدید کا خالق۔ اس ساری کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں بہترین طریقے سے دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور اسلام سچا دین ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہی نازل کیا گیا دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کتابوں کا بھی آپ مطالعہ کریں، بہت اچھی کتابیں ہیں، بہترین کتابیں ہیں۔ اور تو آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔